السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی بی آئی ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سکسیس کے اوپر۔ ہر انسان اپنی زندگی میں سکسیزفل پرسن بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹ کی تو اس کو بھی اسکور ہائی کرنے ہیں، کزنس کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے کزن سے اچھا رزلٹ ہونا چاہیے، دوستوں سے اچھا رزلٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ اس سے اگر ہم بات کریں ورکرس کی، اگر وہ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا جو ہے نا کام کر کے اپنے کام کو بیسٹ بنا کے دوسروں سے آگے نکل سکیں، اچھی جو ہے وہ ایک اپنی ریپوٹیشن بنائیں اور اچھا جو ہے نا وہ کام کر کے سکسیزفل بن سکے۔ اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ دن بھر محنت کرتا ہے۔ اس کے لیے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے 9 پوائنٹ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں سکسیزفل پرسن بن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو انتظار نہیں کرواتے، اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا شو۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے، اس پہ وہ آج آپ کے ساتھ کیا چیزیں شیئر کرنے والے ہیں، کیا ٹپ ٹرک شیئر کریں گے جس کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے آپ ایک سکسیزفل پرسن بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر پرسن جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں سکسیزفل بننا چاہتا ہے کہ اسے سکسیس چاہیے۔ آپ کے اکارڈنگ سکسیس کیا ہے؟ سکسیس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ شاید یا کسی اور کی نظر میں اس کی اور میں نہیں ہو سکتے ہیں، میری نظر میں سکسیس کی اور میں نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں جو سکسیس کے حوالے سے ہیں۔ بدقسمتی سے ہر شخص اپنی ڈیفائن کی ہوئی سکسیس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ ایک شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑے عہدے کو پہنچ جائے گا تو وہ کامیاب ہے۔ ہر شخص کے سکسیس کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایک براڈر کانسیپٹ کے اندر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سکسیس ایکچولی از ناٹ اے ڈیسٹینیشن، یہ کوئی منزل نہیں ہے، صحیح، اٹس اے جرنی، ایک سفر ہے۔ اور اس سفر میں بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنا، دولت حاصل کر لینا، کسی بڑے عہدے کے اوپر پہنچ جانا، ملک کی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کامیابی حاصل کر لینا، یہ سب کچھ کامیابی کا حصہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اچھا صحیح، تو یہ کامیابی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، کامیابی ایکچولی جہد مسلسل کا نام ہے، کنٹینیوس اسٹرگل کا نام۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا کہ ہم کامیابی کو منزل سمجھتے ہیں، جبکہ کامیابی منزل ہے ہی نہیں ہے، کامیابی ایک سفر کا نام۔ بالکل، ایک پڑاؤ آیا، اس پڑاؤ کے بعد اگلے پڑاؤ کی طرف آپ نے کہا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر آپ کو اور ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے: دوڑتا ہے اشہاب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تاسیہ۔ اب اس کو میں ڈیفائن کرنے کے ذکر میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں کچھ آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں۔ دیکھیں، سویلائزیشن کے ابتدائی دور میں آج اتنی ترقی تو نہیں تھی، انسان غاروں میں رہتا تھا، سلیم کا نام کوئی نہیں تھا، لائف اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں تھی، اتنی ماڈرن نہیں تھی، لیکن یہ سفر صدیوں میں طے کیا۔ ہماری طرح لوگ کسی دولت کے حصول کو کامیابی کے طور پر فائنل حیثیت دے دیتے تو قارون کے مقابلے میں کون زیادہ دولت مند ہے؟ سب سے کامیاب شخص تو وہی ہوتا بالکل، ہے نا۔ کسی بڑے عہدے کے اوپر پہنچنا، فرعون جو ہے اس نے تو اپنے آپ کو خدا اور دیوتا ظاہر کر دیا، تو اس سے بڑا عہدہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا پھر تو سب سے زیادہ کامیاب اس کو ہونا چاہیے تھا۔ کامیابی کے سفر میں آگے بڑھنا جو ہے نا وہ کامیابی کی دلیل، پھر بھی کامیابی نہیں ہے، لیکن کامیابی کے سفر میں مسلسل آگے بڑھنا تسلسل کے ساتھ وہ اصل میں کامیابی کی دلیل۔ اگر ہم جیسے کمپیوٹر آیا ہماری زندگیوں میں، تو ہم، آپ کو پتہ ہے جو پہلا کمپیوٹر بنا تھا وہ شاید اس پوری عمارت سے بھی بڑا تھا، I have no idea. اس پوری عمارت سے بھی بڑا تھا۔ آج آپ کے موبائل فون کے اندر وہ سارا ہر چیز موجود ہے، اور اس سے بھی چھوٹی چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے والا کمپیوٹر جو تھا وہ صرف کیلکولیشنز کی حد تک کام کر سکتا تھا، آج آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ تو پرائڈ، اگر وہ والا کمپیوٹر کامیابی سمجھ کے وہیں رک جاتا تو آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں ہوتی؟ بالکل،
تو یہ جہد مسلسل کرنا کہ کامیابی کبھی بھی رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے. دراصل لوگوں نے جیسے آپ نے کہا کہ معیار بنا لیا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کی ہم بات کریں اسے یہ ہے کہ میں نے اچھا جو اسکور ٹارگیٹ کر لیا تو یہ میری سکسیس ہے. پھر ایک جو جاب ورکر ہے اسے یہ ہے کہ اگر میں نے اچھا کام کر لیا, اپنی جاب سیٹ کر لیا تو یہ میرے لیے. جیسے ملک کی سطح پر اگر ہم بات کریں, بہت سے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, وہ باہر چلے جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سفر کمپلیٹ ہو گیا. اگر اسی طرح سے لوگ اپنا سفر کہنے کمپلیٹ ہو گیا تو سکسیس ختم ہو جائے گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سکسیس مسلسل جو ہے وہ جدوجہد کا نام ہے. تو آپ کے نزدیک بہت سے لوگ ہیں جو ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سکسیس نہیں مل رہی. اس کی کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہے کہ سکسیس وہ انسان چاہ رہا ہے کہ مجھے ملے لیکن وہ اس کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کر رہا اور وہ کہیں تھوڑی سی ایفرٹ کر کے رک جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ کامیابی کے لیے نا جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں, یہ جو کامیاب لوگ ہیں جسے صحیح معنوں میں کامیاب کہا جا سکتا ہے, آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں نا تو کچھ ایسی شخصی پہلو ہیں جن کو انہوں نے اپنی ذات کا حصہ بنایا اور وہ مسلسل اس کے اوپر عمل پیرا رہے. کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ان شخصی پہلوؤں کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کرے اور جو مسلسل کے ساتھ جڑا رہے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. وہ جو پہلو ہیں آج ہم ان کے اوپر ون بائی ون تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ مسلسل سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے. ایسا ہی آپ کا ہر لمحہ صبح و شام اب سیکھتے رہے. میں دکھی ہو جاتا ہوں اس معاملے میں. ہمارے یہاں بک ریڈنگ کا کوئی رواج نہیں ہے, کوئی عادت نہیں ہے. اس کی جگہ موبائل فونس نہیں لے لیے نا, ہم گیمز کھیل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بہت کم جو ہے وہ ہم ریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے, لیکن موبائل نے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کیا ہے نا. پہلے آپ کو بہت ساری کتابیں خرید کے لانا پڑتی تھی, اب موبائل کے اوپر کتابیں موجود ہیں. یہ تو لیم ایکسکیوز ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ بحیثیت امہ ہم لوگوں نے کبھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کیا. دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا وہ جو رحمت کا اثر ہے نا اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, لیسا للانسان الا ما سعی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے عمل بہت ضروری ہے. بالکل. اگر آپ عمل نہیں کرتے اور صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں, آپ بیٹھے رہیے نا پورا دن یہاں بیٹھے رہیے, جتنی مرضی کوشش کر لیجئے, جتنی مرضی لگن کے ساتھ, اے اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے, اے اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے, اے اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے, مل جائے گا؟ کمی بھی نہیں. آپ مسجدوں میں, آپ خانقاہوں میں چلے جائیے, جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیے, جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے نا صحیح نہیں کرو گے, کیونکہ قرآن کا رب کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیکھنے کے حوالے سے ہے کہ ہم نے کتابوں کے جیسے تذکرہ کیا. ہمارے ہاں اول تو کتاب چھپنے کا رواج نہیں رہا. اب بدقسمتی ہے نا, آپ کے پاس کتنے علامہ اقبال ہے, ایک ہی ہے. ہم دوسرا اقبال کیوں نہیں پیدا کر سکے آج تک؟ حضرت مجدد الافسانی, بہت سارے نام ہیں, ہم دوبارہ وہ کیوں نہیں دنیا میں ہم اس جیسے لوگ پیدا کر سکتے؟ بک ریڈنگ کوئی ماؤں کی کوکھ جو ہے نا وہ بنجر ہو گئی ہے, یا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بنجر ہے. سیکھنے کا عمل رک گیا ہے. ٹھیک ہے. مسلسل سیکھنے سے ہی جو ہے نا ہم ترقی کر سکتے ہیں, مسلسل سیکھنے سے ہی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ایسی کیا ریزن ہے آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی رک گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا بات؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہم سیکھتے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا کتنی زیادہ دنیا میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. آپ کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. ٹیکنالوجی لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. ایسی ہے دنیا لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے, تو ہمیں اس تبدیلی کا حصہ بننا نا, تب کامیاب ہوں گے نا. بالکل. ہم دنیا سے کنارہ کش ہو کے سادھو سنت تو بن سکتے ہیں, کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں. ہمیں کامیابی کے سفر میں شامل ہونا پڑے گا, اور کامیابی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے سیکھنا پہلی شرط ہے. اور سیکھنا, ہر وہ چیز سیکھنا جس سفر میں آپ گامزن ہیں, اس راستے میں آنے والے ہر پڑاؤ, ہر قدم,
ہر چیز کو سیکھنا ہے. ٹیکنالوجی دنیا میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے, آپ سیکھیے اس کو, اور جو بھی سیکھے گا کامیابی کے سفر میں جڑ جائے گا. بالکل, سیکھنے کا عمل جس دن شروع ہو گیا تو کامیابی. کامیابی خود بخود قدم چومیں گے آپ. اور کیا پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے ہمارے جو ویسیت شخصیت کے جو ہے نا, جو ایک بڑا امپورٹنٹ, اس کے اوپر ہم کسی دن نا علیحدہ سے بھی بات کریں گے, وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایک تو آپ کی ذہانت ہے نا, بالکل, ایک آپ کی جذباتی ذہانت ہے. دنیا میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. ہمارے شاید سننے والوں کے لیے تو یہ بات ہی بالکل نہیں ہو, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اور پوری دنیا میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ بات پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ہم اپنے جذبات کا فوری اظہار کر دیتے ہیں سوچ سمجھے بغیر. قرآن پاک کی سورہ حجرات اس موضوع کے اوپر ہے, پوری سورہ اس موضوع کے اوپر اچھا, کہ بدگمانی سے بچو. ہمارے ساتھ کسی نے آگے بات کر دی کہ بھئی فلانے شخص نے جو ہے نا وہ آپ کے خلاف یہ بات کی ہے, تو ہم اس کی ماں بہن کی طرف چلے جاتے ہیں, ہے نا, غصے کا فوراً اظہار کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا اس نے بات کی ہے. پھر اسی طرح سے جن کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں وہ کوئی روبوٹس نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے. اپنے غصے اور اپنے جذبات کو جائز اور صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے جذبات کو, اپنے رویوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو ہم ناکام انسان ہیں. اور جو لوگ اپنے جذبات, اپنے رویوں کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے, یہاں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. میں کتنے لوگوں سے کس قدر انائڈ ہوتا ہوں نا, لیکن کیا میں گالیاں, کیا میں غصہ اس حد تک کرتا ہوں؟ کبھی نہیں. مجھے آپ نے دیکھا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کامیاب ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ کامیاب کیسے ہو. ہمارا ایک ورکر ہے, آپ ہی کے ہوتے ہوئے, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم نے بینرز بنائے, سارے اسی نے ڈیزائن کیے, اس کے اوپر سارے کے سارے جو نمبر ہیں نا وہ غلط لکھے. جب بینرز لگے تو پتہ چلا کہ یہ تو نمبر ہی غلط ہے. اس کے اوپر کم و بیش جانا وہ 3 لاکھ روپے ہمارا انویسٹ ہوا تھا, اس سے بھی زیادہ تھے لیکن 3 لاکھ روپے انویسٹ ہوا تھا. تو اب ایک تو تھا, اس کو بلاتا کہتے چلو چھٹی کرو, 3 لاکھ روپے یہاں رکھو, ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے, یہ ہیومن ایرر ہو گئی. اب اس کا ازالہ نہ تو غصے کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا اس کو مار پیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے, گالی گلوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں گالی گلوچ کروں گا تو میری اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اپنے جذبات کا اور اپنے رویوں کا صحیح استعمال جو ہے نا وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. جو شخص اپنے رویوں کو, اپنے جذبات کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. ہاں, یہ کہ ویسے میں نے پہلے دفعہ یہ بات سنی ہے, ایک بہت اچھی بات ڈسکس کی ہے آپ نے کہ ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی نا ایک کہاوت ہے, یا ان کے ساتھ بات منسوب کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو غصہ نہیں آتا نا وہ شیطان, جس کو غصہ آتا ہے, میں ساری ریکال کر لو, جی جی, جس کو غصہ آتا ہے نہیں, جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے, اور جس کو غصہ آتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا وہ شیطان ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جس کو غصہ آتا ہے, نہیں آتا ہے وہ گدھا ہے, اور جس کو غصہ آتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا تو وہ شیطان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں غصے کا شدید اظہار کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ہاں, کچھ روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو آپ کا رنگ جو ہے نا وہ سرخ ہو جاتا تھا. روایات ہیں انار کے دانے کی طرح سرخ ہو جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس غصے کا بدترین دشمنوں کے اوپر بھی اس طرح سے اظہار نہیں کیا. بہت ساری غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو سدھارنے کا کچھ نہ کچھ تو سبب باقی رہنا چاہیے نا. غصہ ایک ایسا عمل ہے جس کو سدھارنے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا, کوئی سبب باقی نہیں رہتا. آپ نے گالی نکال دی, کسی کو واپس لے سکتے, جتنی مرضی معافیا مانگو,
سوری کرتے رہو. بھی سوری تو کسی عمل کا ازالہ نہیں ہے نا, تو کرنے سے پہلے کیوں نہ سوچیں, قابو رکھیں اپنے. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھنا. اس کے علاوہ گفتگو کا ہنر ہے. کامیابی کے لیے گفتگو کا ہنر جاننا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو گفتگو کے ہنر کے بہت سارے پہلو ہیں. مثلاً اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا. عرف عام زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے لفظوں کا انتخاب کریں, ولگر لینگویج نہ استعمال کریں. یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے. لیکن جو پروفیشنل لائف ہے, جو کامیابی کے لیے ضروری ہے, اس میں افیکٹو کمیونیکیشن. افیکٹو کمیونیکیشن, اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ نے کسی جگہ کو پریزنٹیشن دینی ہے, تو اس پریزنٹیشن کے اندر آپ گفتگو میں وہ الفاظ استعمال کیجیے جو بزنس کے متعلقہ ہے. کس سے کہانی سے نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے. آپ کو اس لینگویج کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے, یا محنت کر کے عبور حاصل کیجیے. ٹھیک ہے. پھر گفتگو کے درمیان میں پاز آنے چاہیے. آپ گفتگو کے درمیان میں تسلسل سے بولنا جو ہے نا, وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا گفتگو کے درمیان میں پاز لینا ضروری ہے. آپ لوگوں کے چہروں کو پڑھنے, اس کی جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کی مہارت رکھ. بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ لفظوں کے ذریعے سے ان کا اظہار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بہت ساری باتوں کو چہروں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے, ہاتھوں کے ذریعے سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ مین کہ آپ جو ہے نا وہ چہروں سے گفتگو کرنا شروع کر دیں, ہاتھوں سے گفتگو شروع کر. لفظوں کا انتخاب کیجیے, لیکن آپ کی باڈی جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہی ہو. بالکل. لفظوں کا درست انتخاب, موقع کی مناسبت سے زبان کا استعمال, جس طرح کی ضرورت ہے. آپ کسی ادبی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر آپ کی کوئی بزنس لینگویج تو نہیں یوز کر سکتے, وہاں پر ادبی زبان استعمال کی جائے. بالکل. آپ کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر کوئی آپ انفارمل لینگویج تو نہیں یوز کر سکتے, سستے لفظ تو نہیں بول سکتے ہیں, وہاں پر اس طرح کی گفتگو کیجیے. لیکن اگر آپ پروفیشن میں ہیں, تو آپ کو اس طرح کی پروفیشنل کمیونیکیشن کو دا مین تھنگ کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اسے اپنی بات دوسرے کو سمجھانی آتی ہے, اور جو وہ بات کرے دوسرا سمجھے. کامیابی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اگر اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتے ہیں, تو آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کریں, کیسے امید جو ہے وہی زندگی ہے. انسان کی زندگی میں سے اگر امید ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. ہم سب کو ایک بیماری لاحق ہے کہ ہم ناشکر ہیں. ہم سب کو یہ گلہ رہتا ہے کہ فلانا میرے سے اچھا ہے, فلانے کو اگر دولت ملی ہے, یا اس کو شہرت ملی ہے, یا اس کو اللہ رب العزت دی ہے, تو میں کیوں نہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی تمام تر صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے, اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہے. وہ ایک انتہائی باصلاحیت ہونے کے باوجود ایک کھوکھلی لکڑی کی طرح بن جاتا ہے انسان. آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. مثلاً پازیٹیو کیسے, کہ آپ ہمیشہ امید کا دامن تھام کے رکھیے. پھر یہ سوچیے کہ اگر کوئی بھی دوسرا یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. آپ کے اندر سینس آف انفیریئرٹی نہیں ہونی چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ میں نے زندگی میں نا بس سیکھا ہی گئی ہے, اور میں جب بہت چھوٹا تھا نا, تو اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو کر کے دکھاتا. اور ابھی بھی جو لوگ, آپ تھوڑا بعد میں آپ نے ہمیں جوائن کیا, جب یہ ادارہ بننا تھا الحمدللہ, تو جب ہم نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. ہمیں بہت سارے جو ہمارے اپنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی باتیں کر رہے.
لیکن الحمدللہ یہ وہ چیز ایک ناممکن تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں قوت بخشی اور ہم نے اس قوت کے سہارے اس کو ممکن بنا دیا. میرے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. شروع میں یہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا جس میں اس حد تک جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سجایا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی باہر کی دنیا کے ادارے میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ادارہ باہر کی دنیا سے بہت اچھا، کیونکہ میں کمپیریزن بھی نہیں کرتا. انسان کو کامیاب ہونے کے لیے امید اور اپنے اوپر یقین، چیزوں کو مثبت طریقے سے دیکھنا، نیگیٹیوٹی سے زندگی سے باہر نکالنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو شخص اپنی زندگی میں امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ جو بہت ساری دیگر چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی. ٹھیک ہے. یہیں پہ ہم بات کریں تو بہت سے لوگ ہیں جو کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر وہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ یہ کام ہم اچیو کر لیں، لیکن اگر اس میں انہیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. وہیں پہ جو ہے نا اس چیز کو وہ کنٹینیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کنٹینیو کرنے کے بجائے وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے، یہ چیز ہمارے بس میں نہیں. فیلئر زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے فیلئر کا مزہ چکھنا بڑا ضروری ہے. آپ کبھی کائنات کا نظام کا مشاہدہ کریں نا، میرے خیال سے شور بہت زیادہ ہونا. ہاں جی. فیل از اے ورڈ ہیونگ 4 لیٹرس، 4 اس میں حروف ہیں، FAIL. اگر آپ اس کو F کو فرسٹ، A کو اٹیمپٹ، I کو ان اور L کو لرننگ کے طور پر لے لیں تو فیل کا مزہ سکسیس کی صورت میں سامنے ہے. فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ، یہ میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے. یہی سچائی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے سکسیس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ فیل ہے. ایسے نہیں. فیل جو ہے نا وہ پارٹ آف سکسیس ہے. جو لوگ اپنے فیلئر کو ایک اپنی ہمت کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام ہوتے ہی نہیں ہیں. کون ہے جو ناکام نہیں ہوا؟ بالکل انبیاء نہیں ناکام ہوئے. اس سے بڑھ کر جس کے پیچھے اللہ رب العزت کی پوری قوت تھی انبیاء کے پیچھے، لیکن کیا وہ ناکام نہیں ہوئے ہیں. لیکن الٹیمیٹ سکسیس ان کے سیرت کے اندر، ان کے اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک شہید ہو گئے اور بہت زیادہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شہید تو نہیں ہو. لیکن وہ فتح مبین کے نام سے جانی جاتی ہے. وہ جب اس سے مسلمانوں نے سیکھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، قرآن پاک نے اس کو فتح مبین کے نام سے جو ہے نا وہ دہرایا. تو اپنے فیلئر کو کامیابی کا زینہ بنائیے. جو غلطیاں آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے بظاہر وہ فیلئر آیا، ان غلطیوں کو مت دہرائیے اور پھر سے اٹیمپٹ کیجیے. آپ نے کتنے زیادہ اس طرح کے، جیسے میر تیمور جو ہے نا ان کے متعلق ایک نظم بھی ہے، ٹرائی اگین. بچپن میں بڑی ہوگی آپ نے، اس کو شکست در شکست ہوگی، 9 دفعہ اس کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ دنیا کو چھوڑ کے ایک غار میں مقیم ہو گیا. وہاں اس نے سیکھا. کیا سیکھا؟ کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ کسی بلند جگہ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. پہلی دفعہ گری، دوسری دفعہ گری، تیسری دفعہ گری، چوتھی دفعہ گری، حتیٰ کہ 9 اس نے کوششیں کی، 9 اٹیمپٹس کی اور 9 دفعہ وہ ناکام ہو گئی. بٹ
اینڈ ٹرائیڈ فار دا لاسٹ 10 ٹائم اور یہ وہ کامیابی ہو. پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. کوشش بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش رائٹ ڈائریکشن کے اندر. سیکھیے, آپ اپنے فیلئر سے سیکھیے. فیلئر میں نے بتایا کہ سکسیس کا اپوزٹ نہیں ہے. فیلئر پارٹ آف سکسیس ہے اگر آپ اس کو اپنے لیے نشانے راہ, نشانے منزل بنا کے سیکھ سکتے ہیں. بالکل ہے نا. تو فیلئر سے سیکھنے والے لوگ کامیابی کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں. بالکل. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پریکٹس گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اب میرے لیے کام کرتے ہو, کتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر ہم کوئی سکسیس حاصل کرتے ہیں, ہمارا ادارہ کامیاب ہوتا ہے, تو اس میں میرا اکیلے کا تو رول نہیں ہے نا, اب پوری ٹیم ہو تو ان کا شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اپنے رویوں کے اندر عاجزی لے کے آئیے. کامیاب لوگ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ فیلئر اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور سکسیس اپنی ٹیم کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں ٹیم لیڈر ہوں, اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو میری پلاننگ میں کہیں غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو کوشش کی میری ٹیم کے, اور اگر ہم کامیاب ہو جاتے تو میں کہوں کہ میں ہی اکیلا کامیاب ہوا, تو وہ تو اچھی بات ہے. شکر گزار ہونا اپنے لوگوں کا جو آپ کے لیے مددگار معاون ثابت ہوتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے. رب کا تو شکر گزار ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. لیکن رب کی شکر گزاری کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو تھینک یو کہنا بڑا ضروری ہے. اور یہ کتنا امپارٹنٹ ہے, اب دیکھیں دنیا میں آج کل جو نا تھینک یو ڈے منایا جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا کہ پوری دنیا میں ایک دن تھینک یو ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ تو دن ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنے لوگوں کا شکر. بالکل. اور کئی لوگ چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ کوئی کسی نے آپ کو چیز دی آپ تھینک یو بولیں, اور بچوں میں بھی یہ ہے. تو یہ بڑی مضبوط روایت ہے. میرا پوتا اور میری نواسی, آپ کبھی ملاقات کرواؤں گا تو آپ ان کو کچھ بھی دیجیے نا, اگر ان کی پسند کی کوئی چیز ہے تو آپ کو تھینک یو ضرور بولیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو تھینک یو, بلکہ پچھلی دفعہ میں ابھی گیا ہوا تھا تو ابھی وہ باتیں کرنا سیکھی بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں اس کو میں نے کیا پکڑایا, وہ لینا جا رہی تھی تو میں نے ٹیبلز اٹھا کے اس کو نا پکڑا دیا. تو میں نے نظر انداز کر دیا پکڑانے کے بعد. تو میری بیٹی مجھے پیچھے سے آواز دے رہی ہے کہ دیکھو پاپا آپ کو وہ تھینک یو کہہ رہی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. آپ کسی کو شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے ریلیشنس بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہے. تو یہ زندگی کو مثبت روٹ کے اوپر, مثبت راستے کے اوپر ڈالنے کے لیے ضروری ہے. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے اس کا مین یہی ہے کہ جو ہمارا ٹائم ہے اس کو مینیج کرنا کتنا ضروری ہے. سم ٹائم ہم کوئی کام تو شروع کر لیتے ہیں لیکن ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا, تو ٹائم مینیج کرنا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمارے ہاں جو ویلے ہیں نا وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں. مطلب آپ گھر میں کبھی اپنے بھائی کی مثال شاید آپ لے لیجیے, سارا دن سویا رہے گا بچہ, تو اس کو کوئی کام کرو گے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہماری دنیا جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسک بیسڈ رہی ہے. اب جیسے یہاں آپ کر رہے ہیں تو یہاں آپ صرف ایک کام کو تو نہیں آپ کر سکتے نا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مختلف کام, آپ کو ڈیلی ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک دیے جاتے ہیں. اب اگر ان ٹاسک کو اپنے اوپر سوار کر لو, وہ سر نے یہ بھی مجھے کام دے دیا, یہ بھی مجھے کام دے دیا, میرے سے تو نہیں ہو سکتا, تو کبھی کہ نہیں ہوتا. آپ کو 50 کام ہے نا, تو اگر آپ ان کو ایک ہیرارکی کے اندر بند کر لیں گے نا, اور آپ ان کو ڈیو ٹائم کے ساتھ ڈیوائڈ کر لیں گی, تو آپ وہ 50 کے 50 جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں اور آپ اگر 24 گھنٹوں میں بہت کم ٹاسک ہوں اور ان کو مینیج نہیں کر پا رہے, تو آپ سے ایک بھی دن پورے دن میں نہیں ہوگا. اور ہمارا عمومی طور پر ہماری یوتھ کا, ہمارے ورکرز کا یہی کام ہے
کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس میں یہ کام کیوں کروں، میرے پاس تو اتنے پہلے سے کام ہے. کوئی بات نہیں ہے. وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو وہ تمام ٹاسک کو آسانی کے ساتھ حاصل کر پاتے ہیں، اور ٹاسک کو حاصل کرنا کامیابی کا تزینہ ہے. بالکل. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کلٹیویٹ ریزیڈنس. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کلٹیویٹ ریزیلینس. ٹھیک ہے. کلٹیویٹ ریزیلینس یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. کلٹیویٹ ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جس کو آپ نے سمجھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو تو وہ آپ کر ہی لو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اتنا بھی پورا امید نہیں انسان کو ہو جانا چاہیے کہ وہ کہ ہر چیز ہی ممکن ہے. ہر چیز ممکن نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ حقیقت شناسی ہے. ہر انسان ہر چیز کے لیے پرفیکٹ نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پر آپ ریسلر نہیں ہو یا آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، آپ کو جی میں تو سمندر میں کود کے تیار رہوں گی، یہ تو غلط بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے بڑے جو ہے نا بڑی وہ کہاوت کہتے ہیں کہ جس کا کام اس کو سانچے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریزیلینس یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو نگیٹ کرنا بھی سیکھیں، کہ جو چیز نہیں ہو سکتی ہے نا اس کو سمجھیے کہ وہ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو تیراکی نہیں آتی تو سمندر میں کودنے کا کیا فائدہ؟ ڈوب جائیں گے نا. 100% شور ہے ڈوب جائیں. آپ کو کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو 100% پتہ ہے کہ آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، اور آپ اس کو بھی کہ میں کر لوں گی تو وہ تو غلط بات ہو جائے گی. تو ایسا کوئی کام جو آپ نہیں کر سکتی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے تو آپ اس کو نگیٹ کرنا سیکھیں. بالکل ہے نا. اگر آپ ہر کام کو پنجابی میں کہتے ہیں ہر کام میں جپا پا لینا تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایسے ہی. اور پھر جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کام ہمیں نہیں آتا ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹرائی کریں سیکھنا ضروری ہے. کام مطلب تیراکی سیکھیے آپ تو پھر آپ سمندر میں کوجیے. لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جو چیز آپ کو نہیں آتی ہے اس کو نگیٹ کرنا بھی سیکھیں. اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے خود انحصاری اور خود پر اعتماد کرنا. یہ ہماری گفتگو کا آج آخری حصہ ہے اور آخری نقطہ ہے. ہم میں سے بہت سارے شخص آپ کو ایسے ملیں گے ہمارے معاشرے کے اندر جو خود پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ جہاں ہم نے یہ سیکھا یا جو ہم نے یہ بات کی کہ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ جو نہیں آتی ہیں ان کو نگیٹ کرنا بھی سیکھے. ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا نا. بالکل. اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. کسی کو کام دیا وہ کہے گا میرے سے تو نہیں ہوتا یہ کام، یا وہ خود سے ہی نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، حالانکہ اس کی ایجوکیشن اس کا ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے اسی کام سے متعلقہ ہو. اس کو خود پر اعتماد نہیں ہوتا ہے. خود اعتمادی جو ہے نا وہ بھی کامیابی کے لیے بہت زیادہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے. بالکل. اگر آپ کو خود پر یہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتے تو پھر وہ تو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہم اگر اس پوری گفتگو کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے سیکھنے کا بہت زیادہ ضروری ہے. آئنسٹائن کی ایک لائن ہے when you stop learning you start dying. جب آپ سیکھنا بند کر دیتے ہو آپ مرنا شروع کر. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا. تو یقیناً ہمارے ناظرین نے جو ہے نا وہ یہ جو 9 پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے ہیں یہ ان کے جو زندگی میں اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کر کے سکسیزفل پرسن بن سکتے ہیں. سکسیس کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لرننگ ان سب کا مین جو پوائنٹ تھا اس میں لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ اپنی لرننگ پہ کام کریں گے تو آپ جو ہے نا اپنی کامیابی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.